السلام علیکم ناظرین، مظہر رضوی حاضر خدمت ہے۔ اور جیسا کہ میں آپ کو بات کروں گا اس سے پہلے، لیکن آپ کو کہتا چلوں کہ میرا چینل ویوز اینڈ نیوز مظہر رضوی کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹس میں اپنا جو ہے نا اپنا اظہار خیال ضرور کیجئے کہ کیا کہا ہے کیا نہیں کہا ہے۔ اس کا ہمیں انتظار رہتا ہے۔ آج ہم جو بات کرنے لگے ہیں وہ ہے پی ٹی آئی کا لاہور میں جو آج تاریخی جلسہ ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی نوعیت کا ایک بہت بڑا جلسہ ہے، اور یہ اس سے پہلے بھی صرف عمران خان کی پی ٹی آئی نے جلسہ کیا تھا یہاں پہ مینار پاکستان میں، اور اس سے بڑا جلسہ ابھی تک کسی نے نہیں کیا، اور یہ انہوں نے اپنا ہی ریکارڈ بریک کیا جیسے کراچی میں کیا تھا۔ تو ہم بہت سی باتوں میں بات کریں گے، ہم کہ جلسہ کتنا تھا، کتنا بڑا تھا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تاریخی جلسہ تھا، اور جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ لاہور نے اپنا فیصلہ آج کر دیا کہ وہ کس کے ساتھ ہیں۔ بہت سے ایشوز پہ ہم بات کریں گے، وہ بھی آگے چل کے بتائیں گے کہ یہ 13 پارٹیاں مل کر بھی اتنا بڑا جلسہ کیوں نہیں کر سکیں، اور ان میں ہمت نہیں ہو سکی، وہ کیوں نہیں کر سکے۔ ان سب پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بتاتے چلیں کہ آج جن ایشوز پہ ہم بات کریں گے اس میں عدالت پہ ہم بات کریں گے، عدالت کے فیصلوں پہ۔ عدالت پہ بات نہیں کریں گے، عدالت کے فیصلوں میں بات کریں گے کیا کیا چیزیں ہیں پینڈنگ میں ہیں، اور وہ اب تک کیوں نہیں سالو ہو سکیں، اور کہاں رات کو اندھیرے میں اور چھٹی کے دن اور بیسمنٹ میں انصاف ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے لاہور میں ہم بات کریں گے۔ لاہور جہاں اپنا مینار پاکستان ہے، جہاں قرارداد پاکستان منظور ہوئی، وہاں پہ آج اتنا بڑا جلسہ اور عمران خان صاحب نے کیا، اور انہیں بڑی زبردست تقریر کی۔ لوگ جیم پیک تھا، اور اس کے آس پاس جو ہیں اوور ہیڈ بریجز ہیں وہاں پہ بھی لوگ تھے، گلیاں بند تھیں، اور گو کے لوگوں نے بڑی شکایت کی، اور ٹی وی نے بتایا بھی کہ کافی سارے راستے بند کر دیے گئے تھے، اور وہ رستوں کو لوگوں نے ہٹایا، اس کو ختم کیا، ریموو کیا، اور لوگ وہاں پہنچ سکے۔ جگہ جگہ جو ہے انتظامیہ نے وہاں پہ رکاوٹیں کھڑی کی تھیں۔ اب آتے ہیں کہ 13 پارٹیوں نے کیوں جلسہ کیا۔ 13 پارٹیاں جس طریقے سے اب ان کا جو یہ آنے کے بعد جس طریقے سے وہ ہزیمت کا شکار ہو چکی ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن سب سے ہم پہلے بات کریں کہ یہ آج تک جو حکومت نے یہ عدم اعتماد جب آئی تو جو حکومت صدر پاکستان کے ریفرنس گیا، حکومت کی ریکمنڈیشن کے اوپر ریفرنس گیا کورٹ کے اندر، عدالت سپریم کورٹ کے اندر، کہ 63A جس میں لوٹا کریسی کو روکنے کے لیے تشریح کر کے بتایا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عوام بھی سمجھتی ہے کہ اگر اس وقت یہ فیصلہ ہو جاتا تو پاکستان میں یہ جو لوٹا کریسی اور پاکستان کی جو گندی سڑی ہوئی جمہوریت جو دنیا کے سامنے نظر آئی ہے وہ نہ ہوتی، پاکستان کا امیج خراب نہ ہوتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدالت کو خود سوچنا ہے، اور اس پہ ہم بات کریں گے کہ کس طرح انہوں نے آگے جا کے کیا بات کی، کہ کیا عدالت کے پاس، یہ سوال ہے، عوام کے سوال ہیں کہ عدالت کے پاس جو منی لانڈرنگ کے اتنے بڑے بڑے فیصلے جو موجود ہیں اس پہ اب تک کیوں نہیں فیصلہ ہوا؟ کیوں جو 11 اپریل کو جب شہباز شریف صاحب پہ فرد جرم عائد ہونی تھی منی لانڈرنگ، 40 ارب روپے مقصود پاپڑ والا اور مشتاق چینی والا اور بہت سے لوگ جو ہیں جو 16 ہزار کی تنخواہیں لیتے تھے، ان کے نام پہ ٹیٹیاں لگیں، پیسہ باہر گیا، ان کے نام پہ پیسہ آیا۔ کیا کورٹ کو نظر نہیں آ رہا؟ کیا کورٹ نے اس کے اب تک فیصلے کیوں نہیں کیے؟ اور شہباز شریف صاحب جو فرد جرم عائد ہونے جا رہی تھی 11 اپریل کو، اسی دن اس سے پہلے بلکہ جنہوں نے بھی سارا اسٹیج سجایا تھا، یہ پورا اسٹیج سجا کے اس عدم اعتماد اور اس کے بعد کے معاملات طے کر چکے تھے، ڈیسائیڈ ہو چکا تھا، انہوں نے کس طریقے سے وہاں پہ پروسیکیوٹر FIA کو روکا گیا اور کہ آپ وہاں پیش نہ ہوں۔ اور اسی دن اس سے بڑھ کر ہماری عدالتوں کو کیا ہم کہیں گے کہ اسی دن، یا ہم پاکستان کے کرتا دھرتا لوگوں کو کیا کہیں گے؟ عوام اب سوچ رہی ہے کہ اسی دن 11 تاریخ کو شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو فرد جرم عائد ہونی تھی 40 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی، اور اس ملک کے اوپر کتنا زوردار تماچا مارا گیا کہ اسی دن اسی شخص نے 11 اپریل کو وزیر اعظم پاکستان کا جو ہے وہ حلف لیتے ہیں۔ یہ ہماری بڑی بد نصیبی ہے
اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال ہے کہ آخر آصف علی زرداری صاحب، ان کے اوپر اربوں روپے کی کیسز ہیں، ان کے اوپر بھی پاپڑ والے کے اوپر، فالودے والے کے اوپر منی لانڈرنگ کے کیس ہیں اور فائنل سٹیج میں تھے. کس طرح انہوں نے ان جو کیسوں کے لیے جو ڈیلے ٹیکٹکس اپنائی. ہوتا یہ تھا کہ جب بھی ان کو کورٹ بلاتی تھی تو وہ ماسک پہن کے اور اسٹیچر پہ جاتے تھے. اسی طرح ان کی بہن تھی، ان کو شو کیا جاتا تھا کہ وہ بہت بیمار ہیں تو اور وہ چل نہیں سکتے. بڑی بڑی اپلیکیشن دی جاتی، درخواستیں کی جاتی تھی کہ آصف علی زرداری صاحب کو مستثنیٰ کیا جائے، وہ شدید بیمار ہیں، وہ علیل ہیں، اور یہ یہاں تک بتایا جاتا کہ زندگی کے لیے دعائیں مانگی جائیں. آج وہ حشاش بشاش ہیں. اس ٹائم پہ کورٹوں کو نظر نہیں آیا کہ وہ کیا بیمار ہیں کہ نہیں ہیں. اگر کورٹ، اس زمانے کی کورٹ یا آج کی کورٹوں کو یہ فیصلے کرنے نہیں آتے تو پھر ہم سوالیہ نشان ہی رہے گا. کہ اس حد تو یہ ہوتی ہے پاکستان کے اوپر کہ ایک چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار صاحب نے جب شرجیل انعام میمن صاحب کے جو عیاشی کرتے تھے وہاں پہ ہاسپٹل کے اندر، حالانکہ نیب کیسز کے ان کے پر ابھی چل رہے ہیں، اور آج ہی انہوں نے ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا کہ وہ وزیر کا عہدہ ان کو مل گیا سندھ کے اندر. کیونکہ وہ میں بعد میں بات کروں گا کہ ان کو کیوں ملا ہے، انعام کے طور پر ملا ہے، کہ ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا اور وہاں پہ شراب کی بوتلیں نکلیں. چیف جسٹس آف پاکستان، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج، معزز جج، انہوں نے رنگے ہاتھوں پکڑا اور کس طرح وہ ہے شراب کو ایک بدنام زمانہ ایک لیبارٹری تھی جس میں جالے، مکڑی کی جالے، دوسری اقراء الحسن نے ایئروائی پہ پروگرام کیا، دکھایا کہ کس طرح وہاں پہ نہ کوئی اکوپمنٹ تھا کچھ تھا. انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا شہد کے اندر. بتائیں اس ملک کی کورٹوں کا کیا حال ہوگا. یہاں چور انڈا چوری کرتے ہوئے، روٹی پکڑتے ہوئے، WD چوری کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں بیچارے غریب. وہ سڑ رہے ہیں، جا کے کورٹوں میں دیکھیں. کوئی وہ باہر نکلنے، ان کو عدالت پیش ہی نہیں ہوتے. پہلی بات پیش ہوتے ہیں تو ان کے اوپر ان کو ڈیٹیں دے دی جاتی ہیں. کس طرح غریب لوگوں کے ساتھ، مفلوج لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اور کس طرح ان بڑے بڑے لوگوں کو جنہوں نے اربوں روپے کے ڈکیتیاں ماری، کس طرح ان کو شراب کو شہد میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. منی لانڈرنگ کے کیسز ڈیلے ٹیکس 2 سال سے چل رہے ہیں، 3 سال چل رہے ہیں، کوئی بولنے والا نہیں ہے. اسی دن دیکھیں کہ جن FI والوں نے ان کی تفتیش کی، ڈاکٹر رضوان صاحب نے، میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں اپنے ولاگ میں کہ وہ بڑے ایماندار پولیس آفیسر تھے. ان کو کس طرح چھٹی پہ بھیجا گیا زبردستی. اب سنا ہے کہ ان کے خلاف انکوائریاں بھی ہو رہی ہیں، ان کی جتنی بھی تحقیقات ہیں کوشش کی جا رہی ہے کہ نیب سے ریکارڈ چلا لیا جائے اور وہ ان کو جو ہے منطقی انجام کو پہنچایا جائے. اب ایک اور چیز پہ آتے ہیں عدالت کی، وہ بھی عدالت کا ذکر کرتے ہم چلیں کہ کس طرح دنیا کا انوکھا واقعہ ہے کہ مریم نواز جو ہیں کورٹ سے سزا یافتہ ہیں، ان کے کیسز ہیں. وہ کس طرح دنیا کا پہلا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کی، اپنے والد بزرگار کی خدمت کے لیے کورٹ سے بیل لی اور کورٹ نے دے بھی دی. یہاں بندہ مر جائے، اس کے ماں باپ مر جائے، بہن بھائی یا بیوی کوئی بھی مر جائے گھر کا آدمی، اس کو بیل نہیں ہوتی کہ وہ جائے باہر ان کی معاملات کو دیکھے، ان کی تدفین کرے، یا بیمار ہیں تو ان کی خدمت کرے. کس طرح مریم نواز آج 2 سال سے بیل پہ اپنے باپ کی خدمت کے لیے باہر آئیں اور کورٹ نے ان کو بیل دی اور آج تک وہ دناتے پھر رہی ہیں. اور کس طرح انہوں نے بیل پہ ہونے کے باوجود انہی عدالتوں پہ اور انہی پاکستان کی فوج پہ تنقید کی، کھلم کھلا تنقید کی. یہ بھی ایک سوالیہ نشان رہے گا. پبلک پوچھ رہی ہے، میں نہیں پوچھ رہا. آپ جائیں سڑکوں پہ جائیں تو وہ بتائیں گے آپ کو کہ کس طرح لوگ سوال کر رہے ہیں عدالتوں پہ. اور اسی طرح تیسرا باتیں ہیں کہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کس طرح نواز شریف صاحب ایک جھوٹی بیماری پہ آپ نے پلیٹلیٹس کم ہو گئے ہیں اور ان کو عدالت نے باہر جانے دیا، جبکہ حکومت کہہ رہی تھی کہ اربوں روپے کے ان کے ساتھ بھروائے جا کر عدالت کا ہی مسئلہ تھا ان کو نکالنے کا. تو وہ کیوں ایک مذاق کے طور پر 50 روپے پہ، جو ان کا بھائی صاحب جو آج وزیر اعظم ہیں، انہوں نے ایک 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر ضمانت دی، جبکہ وہ خود کیسوں میں انوالو ہیں. شہباز شریف صاحب، ان کی ضمانت پہ لاہور ہائی کورٹ نے چھٹی کے دن رات کی تاریکی میں ان کو اجازت دی باہر جانے کی. یہ ایک اور وہ جو ہیں
ملک کے اور قانون کے بھگوڑے ہیں اور وہ باہر جا کے ملک پہ تنقید کرتے رہے، یہ بھی ایک سوالیہ نشان رہے گا ہماری معزز عدالتوں پہ۔ پھر کہا گیا کہ جب اتنی نکتہ چینی ہوئی اور میرے منہ میں خاک کہ اتنی نکتہ چینی کے بعد جب عدالتوں پہ بڑی شدید قسم کی نکتہ چینی ہوئی، جیسے کہ میں نے بتایا کہ اتنی بڑی چارج شیٹ ہے، یہ اتنے بڑے سوالات ہیں عوام کی، میرے نہیں عوام کے سوالات ہیں، کس طرح آصف علی زرداری کے کیسز ہیں، منی لانڈرنگ کے، توشہ خانہ کے، ٹھیک ہے، وہ کس طرح ان کے ڈیلنگ ٹیکٹکس سے آج وہ باہر ہیں، حشاش بشاش اتنی بڑی انہوں نے عدم اعتماد تحریک پہ گیم کھیلا۔ اسی طرح شہباز شریف صاحب 11 تاریخ کو ان کو فرد جرم عائد ہونی تھی اور وہ کورٹ میں وزیر اعظم پاکستان بن گئے۔ شہباز شریف صاحب اپنے بیٹے کو، یہ بھی بدنصیبی کہ خود وزیر اعظم، باپ وزیر اعظم، بیٹا جو ہے وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ۔ بہرحال کس طرح یہ ساری چیزیں، مریم نواز پھر کس طرح وہ اپنے باپ کی خدمت کے لیے طور پہ باہر آئیں اور آج باہر ہیں، اندر نہیں جا سکتی وہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نواز شریف جو ملک اور قانون کے بھگوڑے ہیں، 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ 2 سال سے بیٹھے ہیں، اور میری اب تک کی اطلاع کے مطابق، تمام لوگوں کی اطلاع کے مطابق جو بھی جرنلسٹ کام کر رہے ہیں، ہمارے بہادر جرنلسٹ کام کر رہے ہیں، اپنی جان پہ کھیل کے کام کر رہے ہیں، میں بھی بتاتا چلوں کہ لوگوں کو اغوا کیا جانا شروع ہو چکا ہے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو، صحافیوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، جو اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، اور ان کو اغوا کیا، ابھی بھی ایک میجر صاحب کو اغوا کیا گیا ہے۔ تو کس طرح یہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ یہ عدالت کیا صرف شریفوں کے لیے بنائی گئی ہیں؟ کیا عدالت جو ہے اگر آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہو تو رات کی تاریکی میں اور انہی شریفوں کے لیے بنائی گئی ہیں کہ شہباز شریف، نواز شریف، شریف فیملی کے لیے ان کے بیسمنٹ میں، ان کے گھر میں جا کے ان کا فیصلہ کرتی ہیں جا کے، یا ان کے لیے رات کی تاریکی میں عدالتیں لگ جاتی ہیں؟ تو اس پہ جب لوگوں نے بڑا تنقید کی تو ہمارے معزز چیف جسٹس صاحب نے آ کے ایک بیان دیا، حالانکہ ان کو بیان نہیں دینا چاہیے تھا، وہ جو معزز عدلیہ کے ججز ہوتے ہیں وہ اپنے فیصلے سے ظاہر کرتے ہیں، اپنی فزیکلی اپیرنس کبھی نہیں دیتے، اپنی رائے نہیں دیتے میڈیا میں آنے کے بعد، میڈیا میں آ کے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری عدالتیں تو جناب 24 گھنٹے کے لیے کھلی ہیں۔ بالکل کھلی ہیں، تو بھائی اگر وہ کھلی ہیں 24 گھنٹے کے لیے تو وہ رات کی تاریکی میں بھی کھلتی ہیں، چھٹی کے دن بھی کھلتی ہیں، اور اگر نہیں کھلنی ہوتی تو وہ 3-4 بجے گورنمنٹ جو ہے ریویو پٹیشن لے کے گئی ہے، ان کو رد کیا جاتا ہے کہ عدالت کا ٹائم ختم ہو گیا، اور اسی دن رات کے 12 بجے معزز عدالت اسلام آباد کی بھی اور سپریم کورٹ کی بھی کھل جاتی ہے۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں کہ آپ نے آ کے بیان دیا کہ ہماری عدالتیں 24 گھنٹے کے لیے کھلی رہتی ہیں؟ تو میرا اس سوال ہے اور تمام لوگوں کا سوال ہے، میں ایک صحافی کے طور پر آزادانہ صحافت کرتے ہوئے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں اپنے چیف جسٹس صاحب سے، معزز ججن صاحب سے، کہ اگر 24 گھنٹے عدالتیں ہیں تو آپ کی عدالتوں کے اندر 50,000 کیسز اور جو میں نے بیان کیے ہیں، ان کیسوں کا فیصلہ کیوں نہیں ہوتا؟ اور اگر 24 گھنٹے کھلی ہیں تو آج ہمارا پاکستان کا جو امیج ہے انٹرنیشنل رینکنگ کے اندر 130ویں نمبر پہ ہیں، وہ کیوں ہے؟ اگر بیلجیم کی عدالت اور دوسرے ملکوں کی، ناروے کی عدالت اور دوسری ملکوں کی عدالتیں 6 گھنٹے کام کرتی ہیں اور ان کا رینکنگ کے اندر نمبر جو ہے پہلا اور دوسرا تیسرا اس طرح ہوتا ہے، تو آج ہماری 24 گھنٹے کھلی والی عدالت کا رینک جو ہے 130 نمبر پہ کس طرح ہے؟ یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں اس طرح کی عدالتیں چاہیے یا ہمیں تنقید والی عدالتیں چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سوچنا ہے، آخر پاکستان کی عوام نے سوچنا ہے۔ یہ جو آج تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، اس میں تمام لوگ جو لوگوں نے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے وہ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ تاریخ جو ہے، تاریخ وہ خود اپنا فیصلہ کرتی ہے۔ آپ کو یاد یہ بھی بتاتا چلوں، جب مولا امام حسین علیہ السلام جب چلے کربلا کی طرف، تو انہی قاضیوں نے، انہی ججوں نے، کوفہ کے تمام ججز نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ امام مظلوم کو شہید کر دیا جائے، اور انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا انہی عدالتوں نے۔ ہماری بڑی بدنصیبی ہے کہ ہم اسلام کا نام لیتے ہیں کہ لیکن سب سے جو عدالتیں ہیں کرپٹ ہمارے مسلمانوں کے اندر ہی پائی جاتی ہیں۔ تو وہ کیا وجوہات تھیں کہ انہوں نے سارے قاضیوں نے امام حسین جو جنت کے سردار، جن کا باپ جنت کا سردار، جس کا بھائی جنت کا سردار، جوانوں کے سردار، جس کی ماں جنت کی سردار، خواتین کی جنت کی سردار، جس کا نانا جو انبیاء کا سردار، ان کو قتل کرنے کا فتویٰ دیتی ہیں عدالتیں۔
تو یہ سوال آج تک 1400 1450 سال گزر چکے ہیں ان معاملات کو، لیکن سب کے سامنے تاریخ نے بتا دیا کہ کس طرح قاضیوں نے وہاں پہ یہ فیصلے کیے۔ تو یہ آنے والا دور یہ بتائے گا، ہماری عدالتوں کو بتائے گا۔ دیکھیں نا، نواز شریف صاحب جب کا کیس ہوا تھا، ہائی جیکنگ کیس پرویز مشرف کے زمانے کے اندر، تو ان کو سزا ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے ڈیل کی۔ وہ ہمیشہ ڈیل کر کے باہر جاتے ہیں، تو انہوں نے ڈیل کی اور جھوٹ بولتے رہے کہ ہم نے کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں کیا۔ وہ دنیا بولتی رہی کہ ایگریمنٹ کیا، انہوں نے کہا ہم نے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا۔ کیا وجوہات ہوئی؟ جب انہوں نے اٹینڈ کیا تو سعودی عرب کے جب ساتھ ڈیل ہوئی تھی، جس میں ہمارے مقتدر حلقے بھی شامل تھے ان کے ساتھ ڈیل کے اندر، تو ان کو آ کے یہاں ایکسپریشن دینی پڑی، سعودی عرب کے شہزادے کو آ کے دینی پڑی کہ ہاں ہم سے ڈیل ہوئی ہے، اتنے سال کی ڈیل ہوئی ہے۔ تو نواز شریف کا کریڈٹ کیا رہ جاتی ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ڈیل کے اوپر، اور پھر وہ جب وہ کیس میں گلٹی تھے، ان کو سزائے موت کی سزا لگی تھی سوری، اور پھر وہ آتے ہیں اور پھر یہی عدالتیں، آپ ہی کی عدالتیں ان کو جناب باعث طور پر بری دے دیتی ہیں، کر دیتی ہیں اور جھوٹا کیس قرار دیتی ہیں۔ تو یہ ہمیں سوچنا ہے، یہ آج وہ دور نہیں ہے۔ آپ کو سوچنا چاہیے کہ اب انٹرنیشنل دنیا چینج ہو چکی ہے، دنیا بالکل الگ وہ دور نہیں ہے کہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اب جیسے کہ آج جلسے کو کور کرنے کے لیے بہت جگہوں پہ کچھ ٹی وی چینلز کے ایئر وائی کا نام لیتا چلوں، سوشل میڈیا کو تنگ کرنے کے لیے انٹرنیٹ کا معاملات خراب کیے، ایئر وائی کی جو ہے نشریات کو بند کرنے کے لیے وہاں پہ اپنے ڈالے کیبلوں پہ بند کرائی گئی۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو جو ہے یہ انصاف کے خلاف ہوگا اور فریڈم آف اسپیچ کے خلاف ہوگا، بات کرنی چاہیے۔ اب ایک عمران خان نے جو آج کی تقریر کی، اس پہ بات کرتا چلو مختصر، کہ انہوں نے آج بہت زبردست تقریر کی، اور انہوں نے کچھ دبے الفاظوں سے یہ اپنی آخری تقریر میں یہ کہا کہ جو بھی ٹھیک ہے، جو مجھے سب سے اچھی بات لگی وہ یہ کی کہ سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی تھا ہمارے فوج کے خلاف۔ لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ فوج ہماری ہے، اور یہ انٹرنیشنل ایک ایجنڈا ہے ہندوستان کا اور امریکہ کا اور دوسری طاقتوں کا، کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی فوج ہے، ایٹمی طاقت ہے، اس کو کس طرح کمزور کیا جائے۔ تو آج یہ بتاتا چلوں، اپنے مقتدر حلقوں کو بھی بتاتا چلوں کہ ابھی 3 دن پہلے محسن داوڑ نے، علی وزیر نے کس طرح گندی تقریر کی ہماری پاکستان کی فوج کے خلاف، اور شرم سے سر جھک جانا چاہیے کہ جناب اس ٹائم پہ اس کو جواب دینے والا کوئی اس فلور پہ نہیں تھا، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ایم این اے تھے، چاہے نون کے ایم این اے تھے، کسی نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا، پہلے ان کا منہ توڑ جواب ہوتا تھا۔ اور کس طرح راجہ پرویز اشرف صاحب جو اس وقت کے اسپیکر تھے، انہوں نے، حالانکہ یہ رول ہے کہ پاکستان آرمی اور عدلیہ کو فلور آف دی ہاؤس ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، رول ہے ہمارا پاکستان کا، تو کس طرح وہاں پہ تقریر کی گئی اور کسی نے اس کا جواب نہیں دیا۔ حد تو جب ہوئی جب اسپیکر قومی اسمبلی راجہ اشرف صاحب نے، جو مشہور معروف ہے رنٹل کے نام سے، انہوں نے ان الفاظ کو حذف کرنے کے احکامات نہیں دیے۔ تو یہ اب ان حلقوں کو میں کھل کے بات کر لوں کہ فوج کو بھی سوچنا، فوج کو نہیں، فوج کے ان جنرلوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میں اپنے اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ایک مقتدر حلقے کا نام لیتے ہیں، ہم اب وہ مقتدر حلقہ بھی قوم کے سامنے آ چکا ہے، اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن احتیاط کے دامن سنبھالتے ہوئے مہذب الفاظ میں ہم بات کریں گے، انشاءاللہ بتائیں گے کہ کس طرح محسن داوڑ اور نواز شریف اور اس کی بیٹی نے اسی فوج کو، اسی جنرل کو، اپنا باجوہ صاحب کو کس طرح گالیوں سے نکالا اور کس طرح گالیاں دیں، کس طرح جس طرح عمران خان کو آج باہر کیا گیا ہے، اس نے ابھی تک، یہ بتاتا چلوں، ابھی تک کوئی برا الفاظ فوج کے لیے، آج بھی تقریر اس نے کہا کہ ہماری فوج کوئی بات نہیں کرے گا، اس نے تقریر نہیں کی۔ لیکن اسی جگہ جب نواز شریف کو نکالا گیا تھا، انہوں نے کن القاب سے نوازا تھا، اس کی بیٹی نے کس القاب سے نوازا تھا فوج کو اور جنرلوں کو، اسی باجوہ صاحب کو کس الفاظ سے نوازا تھا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ کیا اب قومی اسمبلی کے اندر یہ بدماش اور یہ لٹیرے اور یہ جو ہے ملک دشمن لوگ کھلے عام تقریر کریں گے اور ہماری فوج کو ننگی گالیاں دیں گے اور ہماری فوج کو بدنام کریں گے؟ جو انٹرنیشنل ایجنڈا جو سازش کی گئی، یہ سازشی کا نام ہے، یہ آفٹر شاکس ہیں، یہ آنے ہی آنے ہیں۔ تو اب جس طرح آج کی تقریر میں آخر میں
عمران خان صاحب نے انہی لوگوں سے کہا ہے کہ جو بھی گائے انجانے میں آپ سے غلطی ہوئی ہے اس غلطی کو صحیح کرنے کے لیے فوری طور پر الیکشن کروائیں. اور میں اب جب سے بات میں کرتا ہوں تو الیکشن کروائیں لیکن صاف و شفاف. اور اس جو الیکشن کمیشن جو ہے, جو چیف الیکشن کمیشن ہے, ان کی سربراہی کے اندر نہیں, جو مقتدر حلقے ہیں انہی کو سوچنا ہے. یہ شہباز شریف اور یہ چوچو کا مربع جو بنا ہے, یہ مکس اچار جو ہے, امپورٹڈ حکومت, سلیکٹڈ حکومت جو آئی ہے, اس کی سپرویژن میں یہ اور ان بیوروکریسی میں جو چینجنگ کی جا رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ, تو ان کی انڈر امبریلا یہ الیکشن تو کوئی قوم قبول نہیں کرے گی. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وقت ابھی موجود ہے. ہمیں جو آج عمران خان صاحب نے اس طرح مہذب انداز میں آپ سے کہا ہے کہ فوری طور پر اپنی غلطی کو اس کو ختم کرنے کے ازالہ کے لیے الیکشن پہ جائیں, اور اس پہ آپ کو جانا چاہیے, اور اسی میں ہمارے ملک کی بقا ہے. ہمیں الیکشن پہ جانا چاہیے. تو ہمیں یہ سب کچھ جو آج میں نے بیان کیے ہیں سوچنا ہے اس پہ, اور کہ یہ عدالتوں کو کس طرح صحیح کیا جا سکتا. کیا یہ ہر وقت یہی ہوگا, ایک بینچ آتی ہے وہ کچھ اور فیصلے کرتی ہے, ایک بینچ آتی ہے کچھ اور فیصلے کرتی ہے, رات کی تاریکی میں فیصلے ہوتے ہیں. یہ سب ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے عدالتوں پہ, ہمارے نظام کے اوپر. تو میں آخر میں یہی کہوں گا اپنے لوگوں, سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو, کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے, اور جو ہے یہ عدالتوں کے بارے میں بھی اور نظام کے بارے میں بھی. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے, اور کمنٹس میں جو آج کے باتیں میں نے کی ہیں ان پہ آپ کیا کہتے ہیں میرے انتظار رہے گا. تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا, مظہر رضوی آپ کے ساتھ اجازت چاہے گا. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.